یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 45. 1st of April 1991 was in Dallas Jamaat Khana in United States. جی ست ماں چھوڑو مارا منیورو ان ست چھوڑے پت جائے ایمان سریکھو دیوارو تیری آج والے شاہ پائے. مولانا حضر امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد القیامہ. زندارو، ہمارے جو گنان ہیں امام سلطان محمد شاہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. ترجمے اور تفسیر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ترجمہ لفظوں کے حساب سے کیا جاتا ہے. ہم انگلش میں اس کو ٹرانسلیشن کہتے ہیں. لیکن اس ترجمے میں اندر کا بھید کیا ہے اور مقصد کیا ہے تو اس کو ہم تفسیر کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش کے اندر انٹرپریٹیشن کہتے ہیں. قرآن شریف کا سمجھنا آسان نہیں ہے. مرشد کے بغیر، استاد کے بغیر دنیا کی کوئی چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی. ہماری زندگی کا سب سے پہلا استاد ہماری ماں ہوتی ہے. وہ ہمیں کھانا پینا، ہماری اچھی عادتیں سکھانے والا گرو ہماری ماں ہے. ماں ادب آداب سکھاتی ہے، باپ کا ادب سکھاتی ہے، بہنوں کی محبت سکھاتی ہے، بزرگوں کو سلام کرنا سکھاتی ہے. انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کو گرو ملتا ہے، اور وہ گرو اس کی ماں ہے. اسی گرو کی گود میں وہ پل کے بڑا ہوتا ہے. پھر وہ اسکول میں جاتا ہے تو وہاں اس کو گرو ملتا ہے، استاد ملتا ہے. اگر ایک ماسٹر BA پاس ہے اور وہ ٹیچنگ کر رہا ہے، کئی برسوں کے بعد اس کو ایسا ہوا کہ میں ماسٹر کی ڈگری لوں، حالانکہ وہ خود ماسٹر ہے، لیکن ماسٹر کی ڈگری کے لیے اس کو پھر ایک استاد کے پاس جانا پڑے گا. اگر کوئی آدمی کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتا ہے تو گرو کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کو راستہ بتاوے. شیخ سعدی نے کہا ہے کہ پے علم چوں شمع باید گداخت، پے علم چوں شمع باید گداخت، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت. انسان جو ہے، جو بے علم ہے، وہ خدا کی شناخت نہیں کر سکتا. جس طرح سے روشنی کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس جنان کے پاٹ میں جو میں نے آپ کے سامنے بولا، اس میں ایک حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے. ست ماں چھوڑو مارا منیورو. ست ہے عربی زبان میں، اس کو حق کہا گیا ہے. حق خدا کی ذات ہے. خدا کے پاک ناموں کے اندر ایک نام ہے الحق. حق کا مطلب سچ، ستیہ، ٹروتھ. اور خدا سے بڑا کوئی ستیہ نہیں، خدا سے زیادہ کوئی سچائی نہیں ہے. اور خدا تعالیٰ نے جس قدر بھی چیزیں کہیں وہ سب سچ ہیں. اسی طرح سے ہمارا جو دین ہے، وہ دین خدا تعالیٰ کی بخشش ہے، وہ ستیہ ہے. ٹروتھ، ایمان جو ہے وہ ٹروتھ. انسان کی سمجھ ہے، حقیقت کی سمجھ، وہ ٹروتھ. سچ نہ چھوڑو، سچائی کے پیچھے چلو. اور کتنی بھی تکلیف پڑ جائے، اگر ایک انسان حق کے اوپر رہتا ہے تو اس آدمی کے لیے بھلے اس کو پہلے تکلیف پڑتی ہے،
بعد میں اس کی آسانی ہو جاتی ہے. ہمارے پیر رسول کبیر دین نے ایک بہت اچھا فرمان فرمایا ہے، حق سو حقیقت بندے جنے رے کمائی، اس دل بہتر ہوئی روشنائی. حق سے جس آدمی نے حقیقت سمجھ لی، اس آدمی کے دل کے اندر روشنی پیدا ہو گئی. یہ جو روشنی ہے یہ اس طرح کی باہر کی بتیوں کی طرح، ٹارچ کی طرح کی روشنی نہیں ہوتی. ہمارے باطن کے اندر جو روشنی ہوتی ہے تو وہ انسان کو عقل کی معرفت سے ملتی ہے. انگلش میں ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں، عربی کے اندر ہم عقل کہتے ہیں. نبی کریم کی ایک حدیث میں ہے کہ جو انسان کو خدا نے عقل دی ہے وہ نبی باطنی ہے. جیسے کہ نبی باہر آئے ہدایت کرنے کے لیے، خدا تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، 1,24,000 نبی خدا نے دنیا میں بھیجے، لوگوں کو حق پہ چلانے کے لیے بھیجے، راستہ دکھانے کے لیے بھیجے، خدا کی طرف لو لگانے کے لیے بھیجے. نبی کریم کی ایک حدیث ہے کہ جو انسان کی جو عقل ہے جو خدا نے بخشی ہوئی ہے وہ تمہارے اندر بیٹھا ہوا ایک نبی ہے. عقل کو نبی کہا اس لیے کہ انسان کی عقل اس کو رائٹ اور رانگ کا پتہ دیتی ہے. کون سی چیز رائٹ ہے، کون سی چیز رانگ ہے. اگر یہ سمجھ آ گئی، اسی کا نام حقیقتی سمجھ ہے. حقیقتی سمجھ کی دعاؤں کے لیے ہم کو امام فرمایا کہ گٹ پاٹ کی نیاز کی پیالی اٹھاؤ، لمبی چوڑی دعائیں دنیا کی مانگتے ہو، اس کی جگہ یہ کہو یا مولا مجھے حقیقتی سمجھ دے، فرمان کر کے پی جاؤ. مشنریوں کی مہمانی تھی. ہمارے ایک مشنری نے ابھی 4-5 مہینے ہوئے گزر گئے، مشنری وارث چاپر علی بھلوانی، جس نے بھلوانی بنڈول کی کتابیں لکھی ہیں. 84 کے 85 برس کی عمر میں گزر گئے. انہوں نے مولا کے پاس مشنریوں کی مہمانی میں باتیں چیتیں ہوتی تھیں. عرض کی کہ خداوند مجھے بات پوچھنی ہے. مولا نے اجازت دی. کہتا مولا بہت سے لوگ جماعت خانے کے اندر دعائیں مانگتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ گٹ پاٹ کی نیاز کی پیالی ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، پیچھے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہماری ٹرن آوے. مولا ہمیں ایک ایسی دعا بتاؤ کہ جس کے اندر دین دنیا کی سب دعائیں آ جائیں. ہم دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ ایمان سلامت رہے، مشکلیں دور ہو، گناہ بخشے جائیں، صلاح و محبت ملے، ہمارے پیسے کے اندر برکت ملے. اس قسم کی دنیاوی دعائیں آپ کتنی بنا سکتے ہو؟ مولا فرمایا ایک دعا مانگو کہ اس میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں، دنیا کی بھی دین کی بھی. اور وہ دعا یہ ہے کہ یا مولا مجھ کو حقیقتی سمجھ دے، سب کچھ آ جائے. حقیقتی سمجھ ملنے سے میں نے ابھی آپ کو عرض کی کہ رائٹ رانگ کا پتہ لگتا ہے، اور رائٹ رانگ کا پتہ اگر مل جائے تو انسان رانگ کرے ہی نہیں تو دکھ میں کیوں پڑے. کوئی آدمی آیا ہے انسان کو فریب دینے کے لیے، اس کا ایمان خراب کرنے کے لیے آیا ہے. ارے تم جمع خانے تو روز جاتا ہے، چلو آج چل کے تھوڑے کارڈس کھیلیں گے، تھوڑا میوزک سنیں گے، کوئی فلم میں جائیں گے. یا کہے گا ایک بہت بڑا سادھو سنت آیا ہوا ہے، چلو ہم چل کے اس کی آواز سنیں. اس قسم کے بہت سے ذتیم دنیا میں چلتے ہیں اور ہمارے ہی لوگوں کا ایمان خراب کرنے والے ہیں. اور اس کو اس جماعت خانے سے اور عبادت گاہ سے نکال کے کسی اور جگہ لے جاتے ہیں. کہاں کوئی مولوی آ گیا،
کوئی ملا آ گیا، کوئی پنڈت آ گیا، کوئی سادھو آ گیا، کوئی لیکچرر آ گیا، جماعت خانہ چھوڑ کے اس کو ہم سننے کے لیے چلے گئے۔ عقل سے پوچھو، اور وہ عقل کہ جو حقیقت کو جانتی ہے، کیونکہ عقل کو لوگ کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے؟ عام طور پہ عقل کی سمجھ کیا ہے؟ جو آدمی بڑا ہوشیار ہوئے، دوسرے کو فریب میں لے کے اپنا کام کر لے، کہ ارے بہو عقل وارو ہے، لیکن دھوڑ پڑی عقل وارو ہے، وہ تو فریبی ہے، وہ تو فریبی ہے، لومڑ کی طرح ہے۔ مولانا روم نے ایک چھوٹی سی حکایت لکھی ہے۔ ایک کوئی مذہبی فقیر آدمی تھا، جو جنگل میں سے نکل رہا تھا تو ایک جگہ اس نے دیکھا کہ پنجرے کے اندر ایک شیر بند ہے۔ شیر نے اس کو سلام کیا۔ فقیر سادھو آدمی تھا، کہتا ہے تو خدا کا بندہ ہے، میرے کو قید میں سے چھوڑا، خدا تیرا بھلا کرے۔ ابھی نیک دل انسان تھا، اس نے کہا کہ اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو کبھی مجھ کو نقصان کرے گا، کھا جائے گا؟ تو کہتا ہے میں کوئی ایسا بیوقوف کہ جو میرے اوپر احسان کرے میں اسی کو کھا جاؤں؟ اس آدمی کو یقین آ گیا، اس نے وہ دروازہ کھول دیا، شیر باہر آیا، کہتا میں بہت دنوں کا بھوکا ہوں، کچھ ملتا نہیں، میں تیرے کو کھاؤں گا۔ ارے تو نے میرے سے وعدہ کیا اس شرط کے اوپر کہ تو میرے کو ایزا نہیں پہنچائے گا، اور اب تو یہ کہتا ہے وہ تو وعدہ کہے کا۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا۔ اتنی دیر میں ایک لومڑ آ گیا، انگلش میں اس کو فوکس کہتے ہیں، اردو میں لومڑ کہتے ہیں، لومڑ یا لومڑی۔ جانوروں میں حکایتوں کے اندر لومڑ لومڑی بہت چالاک ہوتے ہیں، کننگ ہوتے ہیں۔ لومڑ جو آ گیا تو اس فقیر نے اس کو کہا کہ بھئی دیکھو یہ ایک تیسرا آدمی ہے، ہم اس کو اپنا تیسری ہستی کو اپنا ہم وکیل بنا لے لیں یا جج بنا لے لیں، فیصلہ کرا لے۔ اس نے کہا اچھا۔ لومڑ کو شیر کے ساتھ پہلے سے ہی نفرت ہوتی ہے۔ اب یہ فقیر نے اس کے سامنے اپنا کیس رکھا کہ بھئی میں نکلتا تھا، اس نے بہت عاجزی کی اور واسطہ دیا، میں نے شرط لگائی کہ تم مجھے ایزا تو نہیں پہنچائے گا، اس نے وعدہ کیا۔ لومڑ نے کہا دیکھو یہ سب کچھ وعدے وغیرہ بعد میں، پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شیر سچ مچ اس پنجرے میں تھا؟ شیر نے کہا ہاں میں اس پنجرے میں تھا، اور اس نے کہا فقیر نے کہ میں بھی کہتا ہوں کہ اسی پنجرے میں تھا۔ کہتا میں یوں نہیں مانتا، میں تو سچ چیز آنکھوں سے دیکھوں اس کو مانتا ہوں، یہ شیر اس پنجرے میں سما نہیں سکتا۔ شیر کو غصہ آ گیا، کہتا کیا کہتے ہو، میں 3 دن سے اندر پڑا ہوا ہوں۔ اس نے کہا اگر پڑے ہو تو مجھ کو دیکھنا ہے کہ تم سچ مچ اس میں سما سکتے ہو۔ شیر اندر گھسا، اس نے اشارہ کیا جلدی سے دروازہ بند کر کے وہ کھڑکی لگا دو۔ شیر پھر پھنس گیا، لومڑ نے اس کو اندر پہنچا دیا۔ فقیر بڑا خوش ہوا، لومڑ کا بڑا احسان مانا۔ لومڑ نے کہا کہ اس کی میری جھونی پرانی دشمنی ہے، کوئی احسان کی بات نہیں، میں تیرا احسان مند ہوں کہ تو نے ایسے جانور کو پھنسا لیا، وہ اپنے رستے شیر پھنس گیا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تم کو بہت سے لوگ لومڑی کی طرح کے چالاک ہوشیار ملیں گے، اور اگر تم بہادر بننے کی کوشش کرتے ہو، شیر کی طرح بہادر بننے کے لیے طاقتور بننے کی کوشش کرو گے تو دنیا میں لومڑ بہت گھومتے ہیں کہ جو تمہیں پنجرے میں بند کر دیں گے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہوشیاری چالاکی اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے۔ عقل نبی کا کام کرتی ہے، عقل جس کو ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں وہ پروردگار کی طرف سے بخشش ملی ہوئی ہے۔ کیوں کہ سب سے عقل والا خداوند عالمین ہے۔ ہم اسماعیلی مذہب کی جو ہماری جھونی پرانی ہسٹری ہے، ہماری ٹریڈیشنز ہیں، ہمارے اندر جو فلسفی ہے، اس کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات پاک کو عقل کہا گیا، عقل کل۔
اور وہ عقل میں سے ہم کو خدا نے عقل بخشی ہے. عقل انسان کو غلط اور صحیح طریقہ بتاتی ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. اس چیز کو ضمیر بھی کہتے ہیں. ضمیر عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کانشیس. لیکن کانشیس جو ہے وہ عقل کا ایک حصہ ہے، دا پارٹ آف انٹیلیجنس. اور انٹیلیجنس جو ہے ہماری وہ ہمارے برین میں رہتی ہے، ہمارے کھوپڑی کے اندر، جس کو ہم برین کہتے ہیں، دماغ کہتے ہیں. دماغ بہت بڑا ہے، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے دماغ کا لگ بھگ 8 اونس جتنا ہے، آدھا پاؤنڈ، اور وہ گرے رنگ کا ہے، اس لیے اس کو انگلش میں اور ہیلتھ سائنس میں اس کو گریش میٹر کہتے ہیں. اور وہ یہ ہماری فور ہیڈ میں، ہماری پریشانی میں آگے فرنٹ میں ادھر رہتا ہے. باقی کا جو لگ بھگ 2-2.25 پاؤنڈ جتنا برین ہے، بہت ہیوی اسٹف ہے. اس کو لوअر برین کہتے ہیں اور وہ ہمارے سر کے پیچھے رہتا ہے اور نیچے سے اس کی پوچھڑی کی طرح ایسا نکلتا ہے، جس میں سے سارے نروس سسٹم نکل کے ہمارے بدن میں سما جاتے ہیں. پاؤں کی انگلیوں تک یہ سارا نروس سسٹم پہنچتا ہے اور ہمارے نیچے آنے کے لیے ایک ٹیوب ہے جس میں سے وہ نکلتا ہے، اور وہ ٹیوب ہماری اسپائنل کارڈ ہے. پاؤں تک کے نیچے کے سارے جتنے بھی کارڈز ہیں، نروس سسٹم ہے، اور یہ اسپائنل کارڈ ریڑھ کی ہڈی کے اندر سے یہ چھوٹے چھوٹے ورٹبراز ہیں، اندر سے پولے ہیں، اور خدا نے چھوٹے چھوٹے اس لیے بنائے کہ ہم گھوم پھر سکے، الاسٹک ہمارا بدن رہ سکے، آگے پیچھے مڑ سکے. تو اس میں سے یہ سارا سسٹم نکلتا ہے کہ جو ہماری گردن کے پیچھے سے شروع ہوتا ہے. گردن کے اوپر آ کے ہمارا نروس سسٹم رائٹ سائڈ کا ہے وہ لیفٹ سائڈ میں چلے جاتا ہے، اور لیفٹ سائڈ کا ہے وہ رائٹ سائڈ میں چلے جاتا ہے. پیچھے گردن کے اوپر اس طرح کراس ہو کے 2 ہاتھ کراس کرو، اس طرح سے وہ کراس ہوتا ہے. یہاں گردن میں بعض ایسے پوائنٹس ہیں، اگر صرف زور سے ایک ہاتھ لگا دو انسان بے ہوش ہو جائے گا. میں آپ کو یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کی ایزیلی سمجھ آ سکے کہ جو ہمیں بیت الخیال کے بھی کام آتی ہے. ہمارے برین کی جو موٹر ہے جو ہمارے بدن کو، ہمارے بدن کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے، وہ اسی نروس سسٹم کے اندر ہے. بھوک لگتی ہے، تھکاوٹ لگتی ہے، نیند آتی ہے، پیاس لگتی ہے، آدمی خوشی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، یہ سارا کارخانہ اس 2-2.25 کبھی کبھی 2.5 رتل جتنا ہوتا ہے. اور باقی کا حصہ جو ہے وہ تو 8 اونس ہے. اس 8 اونس میں انٹیلیجنس رہتی ہے، عقل رہتی ہے، اور عقل کے سینٹر میں ہماری روح رہتی ہے. ہماری لائف کا جو جس کو ہم جیو کہتے ہیں، فورس آف لائف جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم قوت حیات کہتے ہیں، وہ ہمارے ہارٹ میں رہتی ہے. ہارٹ اگر بند ہو گیا قوت حیات بند ہو جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے. کیونکہ یہی ہارٹ ہے جو برین کو آکسیجن پہنچاتا ہے، اور برین کی خوراک آکسیجن ہے اور فاسفورس ہے. اگر آکسیجن نہ ملے تو انسان کو چکر آ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے. اور اگر فاسفورس نہ ملے تو اس کی میموری خراب ہو جاتی ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی قوت خراب ہو جاتی ہے، سننے کی طاقت خراب ہو جاتی ہے، زبان کے اندر لکنت آ جاتی ہے، بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر فاسفورس نہ ملے تو. اب جو عقل رہتی ہے تو انٹیلیجنس میں رہتی ہے، اور عقل کے نیوکلیس جو ہے وہ ہماری روح کے رہنے کی جگہ ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ خود عقل والا ہے، عاقل ہے. خدا موسٹ انٹیلیجنٹ ہے. وہ پروردگار ہے جس نے ہم کو اپنی انٹیلیجنس میں سے ایک قطرہ ہمارے دماغ میں رکھ دیا، اور ہمارا یہ جو برین ہے یہ جو گرے میٹر ہے 8 اونس جتنا ہے،
اس کے اندر اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی کیپیسٹی ہے کہ بات چھوڑ دو. بعض سائنٹسٹوں نے اندازہ لگایا ہے کہ 3000 بلین، 1 بلین 100 کروڑ کا ہوتا ہے، 3000 بلین سیلز انسان کے برین میں ہے. اور دنیا کا موسٹ انٹیلیجنٹ آدمی ہوتا ہے تو وہ ہارڈلی اس کا 1% بھی سیلز یوز نہیں کرتا. ایک ایک سیل جو ہے وہ ایک ایک کارخانے کی طرح ہے، ایک ایک کمپیوٹر کی طرح ہے ایک سیل. اور برین ایسی چیز ہے کہ اس کا سیل اگر مر جاتا ہے تو ریپیئر نہیں ہوتا، نوا نہیں ہوتا. میرا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اس خدا تعالی نے کتنی عقل کے ساتھ، کتنی حکمت کے ساتھ ہم کو وہ چیز بخشی ہے کہ جو اس میں ہے. خدا نے اور بھی بہت سی چیزیں اپنے میں سے ہمارے اندر رکھی ہیں. خدا رحیم ہے، تھوڑا سا رحم اس نے ہمارے اندر بھی رکھا ہے. خدا کے رحم کا سمپل ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے. خود دکھ اٹھا لیتی ہے، گیلی جگہ سو پڑتی ہے، لیکن بچے کو نقصان نہیں پہنچانے دیتی، بے چین ہو جاتی ہے. یہ خدا کی رحمت کا ایک سمپل ہے. ہم بھی کسی آدمی کو غربت میں، تکلیف میں، دکھ میں دیکھ کے ذرا سا ہمیں ترس آ جاتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے یہ ترس ہم کو دیا، کیونکہ خدا خود بھی ترس کھانے والا ہے. عربی میں اس کا نام ہے الرؤوف. رؤوف کہتے ہیں ترس کھانے والے کو. اس طرح سے خدا نے اپنی بہت سے ناموں میں سے، اپنی بہت سی صفتوں میں سے ہمیں کچھ کچھ صفتیں دی ہوئی ہیں. خدا رب العالمین ہے، لیکن ماں بھی رب ہے. ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو، پرورش کرتی ہے، پالتی ہے، رزق دیتی ہے. ماں کو چھوٹا رب کہا گیا. خدا تعالیٰ کی یہ چیزیں، یہ صفتیں جب ہم عقل سے سمجھتے ہیں تو ہمیں حق کا پتہ لگتا ہے، اور عقل سے ہی ہمارا مذہب سمجھ میں آتا ہے. جو آدمی اپنے اسماعیلی مذہب کو عقل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اس کے دل میں روشنی پیدا نہیں ہوتی. عقل وہاں مجبور ہو جاتی ہے جہاں محبت ہوتی ہے. عقل کا درجہ بہت بڑا ہے لیکن محبت کا درجہ عقل سے بڑا ہے. جب محبت پیدا ہوتی ہے تو عقل کا کام نہیں ہوتا. عقل جہاں ختم ہو جاتی ہے محبت وہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن عقل کی ضرورت ہے محبت تک پہنچنے کے لیے. اگر ہم نے عقل کا استعمال نہیں کیا تو ہم محبت تک نہیں پہنچتے. جب انسان کو دنیاوی محبت ہوتی ہے جس کو ہم مزاجی عشق کہتے ہیں تو وہ محبت بھی بہت اعلیٰ درجے کی اور پاک ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بھی گناہ کا خیال نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ المجاز و زینت الحقیقہ. دنیا کی جو محبت ہے، ماں بچے کی محبت، میاں بیوی کی محبت، باپ بیٹے کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، دوست دوست کی محبت، اگر وہ محبت سچی ہے، اگر اس محبت میں کوئی بھی خود غرضی نہیں، اگر اس محبت کے اندر کوئی گناہ کا خیال نہیں تو وہ محبت ہے. اگر منہ سے کہو محبت اور اندر لالچ ہے، خود غرضی ہے، کوئی برائی ہے تو وہ محبت نہیں. یہ یورپ کے ویسٹرن کنٹریز کے لوگوں نے ایک لڑکے لڑکی میں محبت ہو گئی، اس کو لو لکھ دیا. یہ لو نہیں ہے، یہ اٹریکشن ہے. شادی کرتے ہیں پھر جھگڑتے ہیں. اگر محبت ہوتی تو جھگڑا ہوتا ہی نہیں. محبت تو پاک چیز ہے، ہم نے محبت کو بدنام کر دیا ہے. محبت از پیور ٹروتھ. محبت کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتی، محبت تو دیتی ہے، سرنڈر ہو جاتی ہے. جو آدمی محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب سے کبھی کچھ نہیں مانگتا. اگر اس نے مانگ لیا تو مطلب یہ کہ محبت نہیں. یہی تھیم ہمارے حضرت امام کے ساتھ ہے. اگر ہم نے حضرت امام کو پیار کیا ہے اور حقیقت کی محبت کی ہے تو پھر ہم حضرت امام کو نہیں کہتے یا مولا
پیسے کی تنگی ہے، تھوڑا پیسہ دینا، یا مولا مجھ کو یہ دے، یا مولا مجھ کو یہ دے، یہ بچوں کا کام ہے۔ محبت والے جو ہوتے ہیں وہ امام سے اس طرح نہیں مانگتے، وہ تو محض خیال کرتے ہیں کہ ہم کو یہ چیز چاہیے، ان کو مل جاتی ہے۔ محبت نور ہے، محبت نور ہے، محبت طاقت ہے۔ امام کی محبت تک پہنچنا ضروری ہے۔ پہلے دنیا کے اندر اپنے آپ کو سیدھا کرو، ست مت چھوڑو مارا منورو، کسی بھی حالت میں حق پرستی کو نہیں چھوڑو۔ ہمارا اسماعیلی مذہب کے اندر سچ یہ ہے، ہم سب نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، یہ سچ ہے؟ ہاں سچ ہے۔ تو کیا اس بیعت کے اندر ہم کسی دوسرے کو بھی امام کے ساتھ منا لیتے ہیں؟ کوئی گرو، کوئی مرشد ہمارے میں سے کوئی تھوڑی سی تسبیحیں وغیرہ نکال لیتا ہے، بھگت بن جاتا ہے، اپنے آپ کو عابد کہنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کرتا ہے۔ میں نے لفظ پریٹینڈ اس لیے کہا، یعنی وہ دکھانا چاہتا ہے، شو کرنا چاہتا ہے کہ میں عبادت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہوں، تسبیحیں لے کے سادھو کی طرح ہاتھ بند کر کے، مجھے کوئی کہتا ہے مجھے یہ دیوی آتی ہے، کوئی کہتا ہے مجھ کو یہ دیو آتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے حسین آیا، مجھے حضرت عباس آئے، مجھے حضرت علی آئے، مجھے بی بی فاطمہ آئی۔ عورتوں کے اندر بھی، مردوں کے اندر بھی، ہماری جماعت کے ایسے لوگ بہت جگہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے، بھائی میرے کو کل حاضر امام نے آ کے کہا تمہارے اوپر کوئی تکلیف ہے، ارے حاضر امام کو صرف تو ہی ملا کہنے کے لیے؟ عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی اس قسم کے دل کے ایمان کو لوٹنے والے لوگ بہت کوئی ہے۔ مورخ لوگوں کا کال نہیں ہے، مورخ تو دنیا میں بڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ 1899 میں، آج سے 90 برس پہلے، 92 برس پہلے، مولانا گھانی سلامت داتار سلطان محمد شاہ داتار صلی اللہ علیہ زنجبار گئے، افریقہ کی پہلی مسافری تھی۔ بات میں تو خیال کی ہے، لیکن ظاہر کی اندر اس کا یعنی چرچا ہو سکتا ہے۔ بیت الخیال کی مہمانی میں مولا بیٹھے تھے، کیونکہ اس میں بیت الخیال کا کوئی راز نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ مولا فرمایا عبادت کرنا ہے تو اپنے اعمال کو، اپنے دل کو پاک بناؤ۔ جھوٹ، فریب، نندا، بغض، حسد، جھوٹ وغیرہ یہ سب خرابیاں جو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، ان کو چھوڑ دو، اپنے دل کو پاک بناؤ۔ دیکھو تم ہمارے جیسے بنو۔ بولا کہ ایک فرمان میں ہے کہ صدر دین جیسے بنو، ایک جگہ فرمایا عیسیٰ اور موسیٰ جیسے بنو، یہاں امام سلطان محمد شاہ فرمایا ہمارے جیسے بنو۔ سامنے ایک آدمی بھگت بیٹھا تھا، جب مولا نے کہا کہ ہمارے جیسے بنو تو اوپر نیچے سے اچھی طرح دیکھا، سفید بوٹ ہیں صاحب کے، چائنا سلک کی پتلون ہے، ڈبل بریسٹ کا چائنا سلک کا کوٹ ہے، ٹائی ہے، کالا چشمہ لگایا ہے، اور سر کے اوپر سفید رنگ کا 16 ہیٹ ہے۔ اس نے یہ اچھی طرح سے دیکھ لیا، بازار میں جا کے جس طرح مولا نے کپڑے پہنے تھے ایسے کپڑے بنوائے، چائنا سلک کے سوٹ بنایا ڈبل بریسٹ کا، اس رنگ کی مورن رنگ کی ٹائی لے کے آیا، 16 ہیٹ لے کے آیا، سفید بوٹ، سفید جوتے، سفید موزے، ابھی اوپر بوٹ تو نہیں لا سکتا لیکن سفید موزے پہنے تھے۔ 3-4-5 دن کے بعد یہ اس طرح سے سج دھج کے ایک مہمانی میں آ کے پاس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جب امام سلطان محمد شاہ آ کے بیٹھے تو صاحب کی نظر اس کے اوپر پڑی۔ اب یہ بے ادبی ہے کہ کسی بزرگ کے سامنے جو انگلش ہیٹ ہوتے ہیں نا وہ ہم نہیں پہن سکتے، ہیٹ نکال دینا چاہیے۔ اگر ہیٹ پہنا گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بزرگ ہے وہ میرے سے چھوٹا ہے۔ بچوں کے سامنے بڑا آدمی ہیٹ پہن سکتا ہے لیکن چھوٹے اپنے کسی بزرگ کے سامنے ہیٹ نہیں پہن سکتے، تو وہ ہیٹ پہن کے جماعت خانے میں بیٹھا تھا۔ مولانا سلطان محمد سے جب آ کے بیٹھے تو اس کو دیکھا، پہلے ذرا ہنسے رکھے لیکن مولا کو ذرا برا محسوس ہوا۔
لکڑی ہاتھ میں تھی سرکار کے، ایسا کر کے اس کو کہا یہ تم کیا پہن کے آیا؟ کہتے خداوند آپ نے کہا تھا میرے جیسے بنو۔ ماں باپ فرمایا کہ تم گدھے ہو۔ سلطان محمد شاہ کے مکھ مبارک میں یہ لفظ بہت ہوتا تھا، اس کا مطلب بیوقوف۔ ہم نے تم کو ایسا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ ہمارے جیسے بنو، ہم حسد نہیں کرتا، ہم جھوٹ نہیں بولتا، ہم دغا فریب نہیں کرتا، ہم کوئی خرابی گناہ نہیں کرتا، ہماری طرح بنو۔ اس کا مطلب کہ تمہارے اعمال ایسے ہو، تمہارا باطن ایسا صاف ہونا چاہیے۔ تم نے میری کاپی کی، کپڑوں کی کاپی کی، ایسا حضرت امام کی طرح ہم ٹوپی پہن کے یا جبہ پہن کے ہم حضرت امام نہیں بن سکتے۔ ارے اس کے پاؤں کے نیچے جو جوتے ہیں ویسے بھی نہیں بن سکتے۔ مولا کے جوتوں کے نیچے جو کیچڑ لگا ہوا ہے ہم ایسے بھی نہیں بن سکتے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ امام زینت اللہ کا بادشاہ اور مالک ہے، امام ہے، ہم اس جیسی حالت میں کبھی نہیں بن سکتے۔ آج سے 75-80 برس پہلے کراچی کے اندر ایک بھگت صاحب ہوئے تھے، بڑے عابد تھے، ان کے ساتھ ایک اور آدمی مل گیا، اچھے لوگ تھے، عبادت والے تھے، مگر عبادت کرتے 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 مغروری آ گئی، لوگوں کو اکٹھا کر کے مذہب سکھائیں، اپنا مذہب سکھانے لگے۔ پہلے شروع میں مذہب سکھائیں، عبادت کریں، بیٹھک سکھا گئے، شروع میں گنان بولے، پھر آستے 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 خود کے اوپر لے آئے، میں تمہارا گرو، میں تمہارا مرشد، حضرت امام بعد میں، پہلے میں آ گیا۔ ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ کی تشریف آوری ہوئی، یہ 300 سے 350 آدمیوں کا ایک گروپ بغیچے کے ایک مکان کے اندر بیٹھے رہے۔ حضرت امام دیدار دینے آئے ہیں اور یہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کہتا ہے اگر حضرت امام کو دیدار دینا ہوگا تو ادھر آئے گا۔ ہری سی ہری جن موٹو، بھگت بڑا ہوتا ہے خدا سے، ایسی ٹھسا دی ان کے دلوں کے اندر کہ ان کا ایمان خراب کر دیا۔ بھگت کیسا بھی ہے مگر انسان ہے، مولا تو نور ہے۔ بھگت یعنی عابد اور غلام، اس کا خدا کے ساتھ تعلق اس دنیا کے اندر وہ نہیں ہو سکتا کہ جو فنا فی اللہ کا درجہ انسان کو موت کے بعد ملتا ہے۔ مولا کے حضور میں چیف مشنری حسینی نے عرض کی کہ خداوند یہاں ایک ایسا گروپ ہوا ہے۔ مولا فرمایا اچھا کل میں جماعت خانے آؤں گا، یہ 2 آدمیوں کو بلاؤ، جمعہ جان کامریا جمعہ جان اور عبداللہ پارو ان کا بڑا تھا، سردار تھا، اور کامریا جمعہ جان اس کے ساتھ ہاں کہتے تھے، اسسٹنٹ اس کے۔ جماعت خانے کھارا در جماعت خانے میں ان کو بلایا گیا۔ عبداللہ پارو آیا، مولا نے مکھی کو کہا مکھی تھوڑا تیل منگاؤ، تیل منگایا گیا۔ مولا فرمایا مکھی تھوڑا پانی بنا، پانی کا جگ پڑا تھا، حضور میں کھڑا ہوا، عبداللہ کو بلایا نزدیک، جو یہ کہتا تھا نا کہ بھگت خدا سے بھگوان سے بڑا ہے، اس کو بولا ہاتھ اونچا کرو، ایسا اس نے ہاتھ نکالا۔ ماں باپ نے اپنے ہاتھ سے بوتل لے کے 2-3 بوندیں تیل کی اس کے ہاتھ پہ ڈالی، پھر مولا نے پانی کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کے 2-4 بوندیں پانی کی اسی کے ہاتھ کے اوپر، فرمایا یہ تیل اور پانی اپنے دونوں ہاتھوں سے مسل کے اس کو مکس کرو، بہت رگڑا، تیل چھوٹا ہو گئے، پانی چھوٹا ہو گئے، تیل پانی ملتا۔ بابا فرمایا واپس رگڑو، منہ لال ہو گیا۔ بابا فرمایا ہم تیل ہے، تم پانی ہو، تم ہمارے جیسے کیسے بن سکتے ہو؟ آج تک جتنی تم نے عبادت کی وہ سب برباد۔ اس کی عورت کو بلایا بھائیوں میں سے،
ماں باپ فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں اس کو گناہوں میں سے چھڑانا چاہتا ہوں، اس کی عبادت میں نے رد کر دی، لیکن اب وہ جو گناہ کیا اس نے دروہ کیا، یعنی بغاوت کی امام کے سامنے، خدا کا باغی ہو گیا، میں اس گناہ سے اس کو بچانا چاہتا ہوں، تم اس کی عورت کو اس کے اوپر لعنت کرو۔ وہ نیچے کر کے وہ کھڑا تھا، عورت عابدہ مومن تھی، اس نے اپنے خامند کے اوپر حضرت امام کے حکم سے 3 دفعہ لعنت تھی، لعنت ہے تو کھے، لعنت ہے تو کھے، لکھ لعنت ہے تو کھے۔ اس کے باپ کو بلایا، اس کی فیملی کو ایک ایک کر کے سب کو بلایا، سب نے اس کے اوپر لعنت کی، وہ روئے، پسینہ سر سے لے کے پاؤں تک چلا گیا، کانپنے لگا۔ پھر جب اس کے سگے کٹمبی ختم ہو گئے، پورے ہو گئے، تو ماں باپ نے ساری جماعت کو کہا اس کے اوپر لعنت کرو۔ ساری جماعت نے اس کے اوپر لعنت کی۔ کراچی کا واقعہ ہے، کراچی کی بڑی عمر کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ ماں باپ فرمایا اب جماعت کی وجہ سے تیرے گناہ سب ختم کیے، تیری عبادت ختم ہو گئی، واپس پھر سے تم عبادت شروع کرو۔ کمریا جمعہ جان کو کہا تم نے اس کا ساتھ دیا تھا، نظر نیچے، میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ ذرا بھولا آدمی تھا، عبداللہ پارو چالاک تھا۔ مولا نے جمعہ کمریا جمعہ جان کو کہا تم ایک کوٹھڑی میں چلے جاؤ، کھانے پینا سب ہمیشہ تم کوٹھڑی میں رہے، کوٹھڑی سے باہر زندگی بھر من نکلنا، جب تیری عمر پوری ہو جائے تو تیرا جنازہ کوٹھڑی میں سے نکلے، لیکن زندگی بھر کوٹھڑی میں سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں نکلنا۔ وہ پکا رہا اس میں۔ اس نے 18 درج اس کا گھر تھا، اوپر ایک کوٹھڑی بنا کے اس میں چلا گیا، پھر زندگی ختم ہو گئی تب اس کا جنازہ نکلا۔ مجھے بہت دکھ ہوا یہ دیکھ کے کہ ٹیکساس کے اندر پھر سے ایک عبداللہ پارو اور جمعہ جان کی طرح کھڑا ہوا ہے، ایک عبداللہ پارو واپس کھڑا ہوا ہے۔ شیطان مرتے ہیں پھر آتے ہیں۔ ہماری جماعت کے اندر علی کے زمانے سے لے کے، بلکہ میں کہوں کہ ہر نبی کے زمانے کے اندر دین کے دشمن دین کے اندر رہتے ہیں۔ ہماری جماعت کے اندر بھی دین کے دشمن ہیں، مگر وہ جماعت میں آتے رہتے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، اپنی برائیاں کرتے ہیں۔ میرے کو حضرت عباس نے آ کے یہ کہا، کوئی کہتی ہے مجھے بی بی فاطمہ سوارا آتا ہے، کوئی کہتے ہیں علی آتا ہے، اور کرتوتیں یہ ہوتی ہیں کہ دوسروں کے ایمان خراب کرتے۔ خود مرشد بننا چاہتے ہو پہلے مرید تو بنو اچھی طرح سے۔ یہ وہ رستے ہیں کہ جو بربادی کے رستے ہیں، پہلے میٹھے لگتے ہیں، لوگوں سے پیسے ملتے ہیں، مہمانیاں لیتے ہیں حضرت امام کی طرح، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو کام دلاتے ہیں۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بیکاروں کو ہم کام دلاتے ہیں، لیکن وہ کام دلا کے اس کو غلط راستے کے اوپر لے جا رہے ہیں۔ ہماری جماعت کا یہ سڑا مٹنا چاہیے۔ ہر مومن کے اوپر اس بات کا فرض ہے کہ وہ جہاں بھی دیکھے کہ ہمارے جماعت کا کوئی دشمن میٹھا میٹھا بن کے، کیونکہ دشمن ہوتے ہیں تو میٹھے پہلے مٹھاس کے ساتھ ہمارا دل جیتتے ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ تلوار اور ریوالور پولیٹیشنز کے لیے رہ گئے، باقی جو فریبی لوگ ہوتے ہیں یہ یوں ہی میٹھے بن بن کے یہ کھاتے ہیں، اور بھولے بات سن کے ہماری اسماعیلی جماعت کے اندر بھولے لوگ بہت ہیں۔ ذرا کسی عورت کو یہ کہہ دو کہ میرے مولا نے مجھے سپنے میں آ کے کہا کہ یہ فاطمہ بائی کو کہو تمہارے اوپر ایک تکلیف ہے، تو فاطمہ بائی کے تو آنجے گگڑ جائیں گے، بیچاری ڈھیلی ہو جائے گی، کیونکہ عورت کا دل کمزور ہے۔ عورت کے دل میں مرد سے زیادہ سچائی ہوتی ہے، مرد کے اندر جو لچائی ہے عورت کے دل میں نہیں ہے، عورت بھولی ہے۔ ایک بات ضرور ہے کہ مرد کے اندر جو ہوشیاری اور عقل ہے عورت میں نہیں، لیکن مرد کی طرح عورت زیادہ پاک صاف ہے، محبت کرنے والی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے،
بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، خدا نے اس کو محبت کا مادہ زیادہ دیا ہے، لیکن عقل کم ہے، اس وجہ سے ہم جلدی فریب میں آ جاتے ہیں۔ مردوں کے اندر بھی وہ لوگ کہ جن کی عقل کم ہوتی ہے، علم کم ہوتا ہے، جلدی فریب میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح کی دنیا کے فریبی ہمارا ایمان لے جاتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایمان شریک ہو دیوڑو، تمہارا ایمان اگر مضبوط ہے تو وہ تمہارا دیوا بنے گا، ٹارچ بنے گا، اس کی روشنی میں اپنا رستہ ڈھونڈو، ایمان کی روشنی میں اپنی لائف گزارو۔ کچھ بھی کام ہوئے پہلے یہ دیکھو کہ میرا ایمان تو خراب نہیں ہوتا۔ میرے ابا کو، میرے دادا جان تھے نا، میں چھوٹا تھا، اس وقت کی باتیں آج مجھے جو سمجھ میں آتی اس وقت میں نہیں سمجھتا تھا۔ میرے ابا کو میرے دادا کہتے تھے، علی بھائی، علی بیٹا، کوئی بھی کام کرنا ہو دنیا کا یا دین کا، پہلے یہ کر سمجھ لو کہ یہ کام کرنے سے میرا ایمان تو خراب نہیں ہوتا۔ اگر تم سوچو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ کام کرنے سے ایمان خراب نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری بات، یہ کام کرنے سے ایمان تو خراب نہیں ہوتا، لیکن عزت خراب ہوتی ہے، نام خراب ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کام کرنے سے میری صحت، میری تندرستی خراب ہوتی ہے۔ اگر یہ بھی خراب نہیں ہوتی تو علی بیٹا خوشی سے وہ کام کرو، چھوٹ۔ جو کام کرنے سے ایمان خراب نہیں ہوتا، عزت خراب نہیں ہوتی، تندرستی خراب نہیں ہوتی، وہ کام خوشی سے کرو اور وہ سچا کام ہے۔ لیکن کوئی بھی کام کرنے سے اگر ایمان خراب ہوتا ہے، اگر آبرو خراب ہوتی ہے، اگر تندرستی خراب ہوتی ہے، تو میرے ابا کو کہتے تھے، بیٹا یہ کام مت کرنا۔ تین چیزوں میں سب کچھ آ گیا۔ سب سے پہلی چیز تو ایمان ہے۔ یہ میری بیٹیاں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، شادی شدہ ہیں، نیک ہیں، عابد ہیں۔ یہاں بھی میرے بیٹے اور میرے بھائی کی طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں، آپ نے بیعت کس کی کی؟ حضرت امام کی کہ کسی اور آدمی کی؟ پھر اگر کوئی اور آدمی آپ کو فلانا مال آدمی ایسا ہے، وہ فلانا ایسا ہے، کوئی قبر کی طرف لے جاوے، کوئی دھتیم کی طرف لے جاوے، تو آپ اس طرف کیوں جاویں؟ بیعت آپ نے حضرت امام کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ کسی کی بات مت سنو۔ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ فرمان کی بات کرتا ہے تو برابر، لیکن کئی ایسے لوگ بھی ہیں وہ فرمان کو توڑ مروڑ کے لے جاتے ہیں۔ حضرت امام کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہمارا معبود پیارا، سب کچھ، گرو، مرشد، ماں باپ، سب کچھ وہی ہے۔ ہمارا یار دوست بھی وہ ہے، ہمارا وکیل بھی وہ ہے، ہمارا ڈاکٹر بھی وہ ہے۔ تجھ بنا کوئی امر نہ دیس سامی امن چھ تمہارو آدھار جی، تجھ بنا ہمیں ایکلا سامی تمہیں تھا جو رکھواڑ جی۔ کیسے کیسے میٹھے میٹھے گنانوں کے اندر ہم کو دوروانی ملی ہوئی ہے۔ مولا تجھ بنا کوئی اور نہ جسے، تیرے بغیر میرا کوئی نہیں۔ ماں باپ سب کچھ تو ہی ہے۔ میں اس دین کے اوپر ہوں کہ جس دین میں مجھ کو یہ سکھایا گیا کہ خدا کا کوئی بدن نہیں، خدا کا کوئی کپڑا نہیں، خدا جنم کسی کو نہیں دیتا جس طرح ہم بچوں کو جنم دیتے ہیں، نہ خدا کو کسی نے جنم دیا جیسے کہ ماں بچے کو جنم دیتی ہے۔ خدا کو بھوک نہیں، پیاس نہیں، نیند نہیں، کوئی محتاجی نہیں، وہ وحدہ لا شریک اللہ، ان تمام عیبوں سے، ضرورتوں سے، مجبوریوں سے پاک ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ خدا نور ہے، وہ نور ہر جگہ موجود ہے۔ اس نے انسان پیدا کیا تو انسان کی بھلائی کے لیے، کہ انسان کو خرابی نہ ملے، کیونکہ انسان کے اندر دو کمزوریاں ہیں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان میں دو کمزوریاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بھول کرتا ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ وہ کر کے بھول جاتا ہے۔ الانسان مرکب الخطاء والنسیان، انسان کے اندر دو کمزوریاں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بھول کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، مسٹیک کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی میموری کمزور ہے، بھول جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہونے کی وجہ سے خدا نے اس کے ساتھ نبی بھیجے۔ نبی اس لیے بھیجے کہ وہ بھول نہ جائے، بار بار اس کو یاد کرانا چاہیے، کیونکہ وہ بھول جاتا ہے اور خطا کرتا ہے تو اس کو بچایا جانا ہے، یہ کام مت کرو، ایسا کرو۔ ہر زمانے کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر، ہر ملک کے اندر خدا نے اپنے نبی بھیجے، 1,24,000 نبی بھیجے۔ یہ نبی مرشد تھے، ان نبیوں میں خدا نے اپنا نور ڈالا۔ یہ نور جو تھا یہ خدا کا نور تھا، نبوت کا نور جس کو ہم کہتے ہیں وہ خدا کا نور تھا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہر نبی کے اندر میرا ہی نور ہے، اور خدا نے مجھے اپنے نور میں سے بنایا، اور فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی سرشٹی، کائنات، یہ کریشن جتنی ہے یہ خدا نے میرے نور میں سے بنائی۔ تو یہ جو نبی ہیں وہ خدا کا نور ہیں، جو ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں ہر وقت گائیڈ کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر رہے۔ انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہزاروں برس کی بات جان سکے، سینکڑوں برسوں کی بات جان سکے، سینکڑوں برسوں کی کیا۔ اس نے ہمارے لیے دنیا اور دین کی سب باتیں رکھی ہیں۔ حضرت امام کے فرمان کے سوا کسی اور کی کبھی بات نہیں سنی، کبھی نہیں۔ جماعت کے اندر میں نے آپ کو عرض کی کہ ٹیکساس کے اندر، اور خاص طور پہ ٹیکساس میں اور بھی جگہ، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو لوگ انڈیا سے، پاکستان سے آئے ہیں، بہت سے لوگ آئے ہیں۔ ہندوستان پاکستان کے اندر اصلاح کمیٹی والے ہیں جن کو ریفارمرز کہتے ہیں۔ آپ کو تو پتا ہے کہ کریم آباد کے اندر بہت سے اسماعیلیوں نے مذہب چھوڑ دی، اپنی الگ مسجد بنائی، کوئی بات نہیں، نتھنگ رانگ۔ کسی آدمی کو اسماعیلی مذہب میں فائدہ نہیں ملتا اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ کرسچینٹی میں مجھے سکھ ملتا ہے تو جاؤ کرسچن بن جاؤ، ہمارا مذہب روکتا نہیں۔ قرآن شریف فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، ہم کبھی بھی دین کے لیے کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ مکھی کامڑیا مولانا حضرت امام کے وکیل ہیں، ریپریزنٹیٹو ہیں، ان کو خدا تعالیٰ نے ساری جماعت کے ساتھ مل کے جب مکھی کامڑیا بیٹھتے ہیں تو پیر کی طاقتیں 16 ہیں، ان میں سے 4 طاقتیں مولا نے جماعت میں دی ہیں۔ گت کو 4 کڑا دی ہیں، کڑا کہتے ہیں طاقت کو، اتھارٹی کو۔ 12 کڑا امام کی، 16 کڑا پیر کی، اس میں سے 4 کڑا جماعت کو دی ہوئی ہے، مگر وہ جماعت ساری ملی ہوئی ہو گئے تو اس کے اندر ایک مکھی کامڑیا ہوتا ہے۔ تو وہ کڑا جو جماعت کی ہے اس کو ہینڈل کرنا مکھی کا کام ہے یا کامڑیا کا کام ہے۔ کڑا میں جو 4 کڑا یعنی 4 اتھارٹی دی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت امام کی بیعت لینا مکھی کا کام ہے، کامڑیا کا نہیں، مکھیانی کا نہیں، کامڑیانی کا نہیں، صرف مکھی کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ وہ حضرت امام کی طرف سے ہمارے کسی کو مذہب میں آنا ہے یا بچہ پیدا ہوا ہے تو حضرت امام کی بیعت مکھی لیتا ہے۔ یہ ایک اتھارٹی ہے، لیکن مکھی گت میں ہونا چاہیے۔ اپنے آفس میں، اپنے گھر پہ کسی کی بیعت مکھی نہیں لے سکتا۔ مکھی جماعت میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ خانہ ودان کہتا ہے، لیکن رستے پہ چلتے چلتے مکھی کو کسی نے پریزنٹ دے دیا تو مکھی اس کو خانہ ودان نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ گت میں نہیں ہے، یہ پاور گت کے اندر ہے۔ دوسری طرح یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے، وہ پچھتاوا کرتا ہے،
تو حضرت امام کے پاس کہاں وہ جاوے پچھتاوا کرنے کے لیے؟ تو یہ کلا بھی جماعت کے اندر دی گئی ہے کہ جب جماعت حاضر ہوئے اس وقت مکھی یا کمریا، مکھیا نہیں یا کمریا نہیں، اس کے پاس کوئی بھی آدمی جا کے کہے تو وہ بندو گنہگار، مکھی صاحب، کمریا صاحب، میرے سے یہ مسٹیک ہو گئی، میں شافی کو حاضر نظر سمجھ کے معافی مانگتا ہوں یا معافی مانگتی ہوں، تو مکھی اس کو چھاٹا دے دے، اس کے گناہ بخشے جائیں۔ یہ گناہ معاف کرنے کی طاقت گٹ کو پیر نے دی۔ تیسری طاقت یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی منت مانی ہے، خدا نہ کرے کوئی تکلیف آ گئی، تو ہمارے مذہب میں یعنی اسلام کے اندر بھی یہ اجازت ہے کہ ہم کچھ منت کرتے ہیں، یا مولا کہ میرا دکھ دور کر دے، تو اس کے بدلے میں یہ کروں، یعنی ہم اس دکھ کی قیمت لگاتے ہیں۔ اور رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنے سے دکھ دور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ زمانے کے اندر جب کسی کے اوپر دکھ آ جاتا تھا تو وہ کہتے تھے میں 3 دن کا روزہ رکھوں گا، میں 7 دن روزے رکھوں گا، تو اس کا دکھ دور ہو جاتا تھا، پھر اس کو روزے رکھنے پڑتے تھے۔ تو ہم منت کرتے ہیں کوئی چیز کی اپنے کسی دکھ میں۔ ہمارے ہاں مشکل آسان کی تسبیحاں ہیں، ہمارے ہاں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ جماعت کو بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ جب مکھی کمریا کے پاس جا کے کہتے ہیں مشکل آسان کے پیسے دیتے ہیں، تو جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو 1 آدمی ہوئے کہ 100 آدمی ہوئے، سب کی مشکل آسان کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ سب کی مشکل آسان انڈیویجولی ہے، انفرادی طور پہ ہے۔ آپ اپنی خود کی تصویر بھی نکال سکتے ہو، خدا نہ کرے کوئی مشکل پڑ گئی، جماعت کو تنگ نہ کرو، خود تصویر نکالو۔ لیکن آپ جب خود تصویر نکالو اور پھر بھی آپ کی مشکل دور نہیں ہوتی، پھر جماعت کے پاس آؤ، مشکل آسان کی تصویر نکالو، لیکن پہلے اپنی عبادت کرو، تصویریں نکالو۔ ہمارے پاس بڑی بڑی قابل ایسی تلواریں اور تیر ہیں مشکلوں کو دور کرنے کے لیے۔ اس لیے سب سے آسان چیز یہ ہے، مشکل کشا کا نام لو، علی۔ علی کے نام سے مشکلیں دور ہوتی ہیں، علی کے نام سے رسول اللہ کی مدد ہوئی۔ رسول خدا نے مسلمانوں کو کہا کہ اللہ ایک ہے اور اسی ہی کی عبادت کرو اور اسی کی ہی مدد چاہو۔ ہر نماز کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری سے ہی مدد مانگتے ہیں، مسلمانوں کو سکھایا گیا۔ لیکن ایک نہایت عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے اوپر جب بھی تکلیف پڑی تو انہوں نے علی کو پکارا، اللہ کا نام نہیں لیا۔ اس میں کچھ سمجھنے کی چیز ہے۔ امت کو کہا خدا کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو، اور خود کے اوپر جب تکلیفیں پڑی، ہسٹری کو ہوتا ہے نبی کے اوپر جب بھی کوئی تکلیف پڑی تو علی کو پکارا۔ کیوں نہ ایسا کہ یا اللہ میری مدد کر، ایسا تو پکارنے کی علی کو پکارا۔ اس بات میں ایک بھید ہے، وہ بھید سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو نبی کریم فرماتے تھے مشکل آسان کی تصویر نکالا کرو۔ تو بڑی مشکل آ گئی تو زیادہ تصویر نکالو، 1 کی جگہ 2 نکالو۔ مشکلیں بہت سی قسم کی ہیں، اور اگر انسان کو من کی شانتی چاہیے تو اس کے لیے صلوات کی تصویر پڑھا کرو، 101 دانے صلوات کے پڑھا کرو۔ ہمارے ہاں ایک اور چیز ایسی بدعت گھس گئی ہے، موسٹلی بھائی بہنوں کے پاس وہ 33 دانے کی چھوٹی چھوٹی تسبیحاں ہیں کہ جو شیعہ مذہب کی نہیں۔ ہمارا جو اسماعیلی طریقہ ہے وہ لمبی تسبیح، 101 دانے کی تسبیح۔ تو اس تسبیح کے اندر 33 دانے کے 3 تھم ہیں، اور بیچ میں یہ جو 2 ہیں یہ خدا تعالیٰ کے ناموں اور محمد کو بیان کرتے ہیں۔ 99 نام اللہ کے ہیں، یعنی صفاتی نام، اور ایک اللہ کا نام ہے، ایک محمد کا نام ہے، کہ جو محمد کے بغیر اللہ تک پہنچنا یعنی توفیق ہوئے تو ہی، بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے اسماعیلی طریقے کی جو تصویر ہے وہ پوری تصویر نکالا کرو، سوا کہ حضرت امام نے
بعض ایسی مجلسیں جن میں حکم کیے ہوئے ہیں کہ 33 دانے کی تسبیح نکالو، کبھی کبھی امام فرمان کرتے ہیں 40 دانے کی تسبیح نکالو، جیسے کہ 1903 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کچھ گئے تو کچھ میں ماں باپ نے ایک دن فرمان کیا جس جماعت میں تم پیدا ہوئے ہو اس جماعت کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے، کیونکہ اس جماعت میں اگر تم پیدا نہ ہوتے تو تم کو امام کی شناخت نہ ملتی، اس لیے تم جماعت کا تھینکس ماننے کے لیے 40 دانے پیر شاہ کے نکالا کرو، ہر روز 40 دانے پیر شاہ جماعت کے لیے نکالا کرو۔ پیر شاہ کی 40 تسبیح دانے نکال کے تو پھر آپ سجدہ کرو، کہو یا مولا تیرے فرمان سے یہ تسبیح نکالی، میں شکر گزار ہوں کہ اس جماعت میں مجھے پیدائش ملی، میرا جنم ہوا کہ جس کی وجہ سے تو ملا۔ اگر سچ مچ تو بڑی مشکل آ گئی ہے، مولانا علی شاہ نے فرمایا بہت بڑی مشکل آ گئی تو بہت بڑی بلا آ گئی، تو اس وقت یا رب بلا بگردہ کی 40 دانے کی تسبیح نکالو، مگر یا رب بلا بگردہ کی جو تسبیح ہے نا لوگوں کو اس کا طریقہ نہیں آتا۔ علی شاہ ماں باپ نے جو طریقہ سکھایا وہ یہ ہے کہ اگر حقیقت میں بہت بڑی بلا آئی ہے، چھوٹی موٹی نہیں، تو کھڑے ہو جاؤ، تسبیح لو اور تھوڑی آواز کے ساتھ، من میں نہیں، تھوڑی آواز کے ساتھ آہستہ سے پڑھو یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں، بحق کے شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں، یہ ایک گانا ہے۔ یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں، بحق کے شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں، یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں، بحق کے شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں۔ آپ رو پڑھو گے۔ علی شاہ ماں باپ فرماتا ہے کہ علی کی طاقت تمہاری مدد کرے گی، تمہاری مشکل بلا دور کر دے گا۔ یہ تسبیح 40 دن کی ہے۔ 40 دن کے اندر اگر 10 دن میں تمہاری مشکل دور ہو گئی، علی شاہ ماں باپ فرماتے ہیں تو بھی 40 دن پورے کرنا، دوسرے 30 دن تک بھی یہ نکالتے رہنا، مگر ساتھ ساتھ بعد میں شکر گزاری بھی کرنا کہ میری بلا دور ہو گئی۔ ہمارے ہاں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، ہم کو دوسروں کے پاس جا کے مدد مانگنے کی یا ملا مولویوں کے پاس ہم کو ضرورت کیا ہے؟ عام مشکل کے لیے علی کی تسبیح ہے، تھوڑی بڑی زیادہ ہو جائے تو مولانا سلطان سے فرمایا یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر، یہ تسبیح نکالو۔ تنزانیہ کے اندر ایک جگہ ہے، نارتھ ویسٹ کے اندر، نئی سیٹلمنٹ برٹش گورنمنٹ کے ٹائم سے نکلی، اور مولانا نے تالیکہ بھیجا ہوا تھا کہ جہاں نئی سیٹلمنٹ ملے تم جاؤ، تو ہمارے کچھ لوگ ادھر چلے گئے۔ اس جگہ کا نام ہے پانڈا، کیگوما ایریا کے اندر ہے۔ کچھ تنزانیہ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے۔ اور پانڈا جو جگہ تھی وہ ٹبورا کونسل کے ہاتھ کے نیچے شہر تھا، لوگ ادھر گئے، مکان بنائے، دکانیں کھولی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہر رات کو تھوڑے تھوڑے بہت باریک، جو آدمی سوئے ہوتے ہیں پتہ نہیں لگتا تھا، روز رات کو تھوڑا سا بھونچال آوے، ارتھ کوئک آوے، لیکن جو آدمی بڑھتے گئے تیسے تیسے یہ بھونچال بڑھتا گیا۔ ایک دن ایسے زور کا جھٹکا لگا کہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے، پلنگ چھوڑ کے بھاگ کے باہر نکل آئے، اور ہر روز بھونچال آ گئے ڈیلی۔ لوگوں نے پہلے تو اپنے بیوی بچے بھیج دیے اور بعد میں آہستہ سے اپنی دکانیں بھی بند کر کے تو چلے آئے۔ 3 مہینے سے جو رپورٹ جاتی تھی امام کے حضور میں رپورٹ پہنچی کہ پانڈا شہر میں
پہلے اتنی جماعت تھی، ابھی گھٹ کے صرف 10 ٹکا رہ گئی. مولا نے انکوائری کی. اس نے کہا خداوند تو ہر روز دھرتی کمپ یعنی بھونچال آتا ہے، ارتھ کوئک ہوتا ہے اور کافی بڑا ہوتا ہے، لوگ ڈر کے چلے گئے. مولا نے تالی کا بھیجا. جو واپس آ گئے ہیں ان کو کہو کہ میرا ان کو یہ سجیشن ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں وہ واپس جاؤ اور وہاں جماعت روز تسبیح نکالے، یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر. مولا فرمایا ساری تسبیح یہ نکالے جائے. جماعت کے اندر تسبیح شروع ہوئی. بھونچال ارتھ کو ایک بند ہو گئی، بالکل بند ہو گئی. پر قوم کے لوگ بھی جو بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے. ہر روز یہ تسبیح نکلتی رہی، برسوں تک نکلتی رہی. اور بہت سے لوگ آئے گئے، ادھر ادھر چینج ہو گئے، تبدیلیاں ہو گئیں. یہ تسبیحاں چالو رہیں. کسی کو معلوم نہیں کہ یہ تسبیح کبھی شروع ہوئی تھی. تو پھر لوگ ویپار کے لیے جب دارالسلام آ گئے، تبورا جا گئے، دوسری جگہ جا گئے، تو یہ تسبیح کہیں تھی نہیں. کوئی ایک مکھی صاحب بیٹھے، جوان مکھی تھے. اس نے کہا کہ دارالسلام ہمارا ہیڈ آفس ہے، وہاں یہ تسبیح نہیں نکلتی، ہم کو یہ ڈبل تسبیح نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک دن تسبیح والے کو کہا یہ آج سے تسبیح بند کرو. اچھا، مکھی کا حکم تھا. تسبیح نکالنے والے نے تسبیح بند کی. رات کو 12 بجے زور کا جھٹکا آیا کہ سب لوگ پلنگ سے کود کے باہر آئے، باہر چلے آئے. دوسری رات کو بھی آیا. پھر کوئی بزرگ آدمی تھا، اس نے کہا مفتی صاحب یہ تسبیح کاہے کو بند کی؟ یہ تو امام نے فرمان کیا تھا. اس نے واپس تسبیح چالو کی، بھونچال بند ہو گیا. اور آج تک وہ تسبیح جاری ہے، حالانکہ 2-3 اسماعیلی خالی رہے. میں آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ ہمارے مذہب کے اندر ایسی بہت سی طاقتوری نورانی چیزیں ہیں بلائیں دور کرنے کے لیے. ہمیں دوسروں کی طرف نہیں جانا چاہیے، اپنے مذہب کے ان پر عمل کر کے اپنی روحانی طاقت بڑھاؤ. معمولی مشکل آوے، اب یالی کی تسبیح نکالو. تھوڑا زیادہ مشکل آ گئی تو یالی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یہ تسبیح نکالو. کبھی اس سے بھی زیادہ آ گئی ہے تو صلوات پڑھو. بہت بڑی خدا نہ کرے کوئی آفت بلا آ گئی تو اس وقت یا رب بلا کی گردہ کی تسبیح نکالو. بہت بڑی آفت بلا کا نام سن کے مجھے ایسا خیال آیا کہ میں خلاصہ کروں. چوری کی، گورنمنٹ کی، کسٹم نے پکڑ لیا، جیل کی سزا کی بھیانک بلا سامنے نظر آئی. ہاں، مشنری ابو علی نے آواز میں کہا تھا بڑی بلا ہوگی تو یہ تسبیح نکالو. مگر چوری کے لیے نہیں، گناہ کے لیے نہیں. گناہ کرو گے سزا ملے گی. اگر واقعی کچھ گناہ ہو گیا ہے اور سچے دل سے یہ نیت کرتے ہو کہ یا مولا میں قسم کھاتا ہوں زندگی بھر پھر یہ کبھی نہیں کروں گا، ہاں اس وقت نکالو گے اس قسم کے ساتھ کہ میں زندگی بھر پھر یہ نہیں کروں گا، تو امام چھڑا دے گا. میں نے اپنی وعظوں میں کہیں ذکر کیا ہے، قرآن شریف کے اندر ایک چھوٹی سی حکایت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو یاد کیا ہے کہ جس نے بہت عظیم گناہ کیا تھا اور پچھتایا. اس کا نام تھا نسو. قرآن پاک نے اس کے لیے ایک آیت میں ذکر کیا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ النصوح. تم لوگ ایسی توبہ کرو خدا کے سامنے کہ جیسی نسو نے توبہ کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہورات سے پہلے یہ واقعہ بنا کہ ایک بادشاہ کے پاس حرم بہت بڑا تھا، یعنی اس کی بہت رانیاں تھیں. ایک جوان مرد تھا، خوبصورت تھا، دبلا پتلا تھا. اس کی ہاؤ شکل اگر وہ عورت کے کپڑے پہن لے تو ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ عورت ہے، مگر یہ بدماش آدمی تھا، زانی تھا. اس نے اپنے اس خیال و ظہور کے ساتھ کہ میرا ظاہر ایسا ہے، اس نے بادشاہ کے حرم کے اندر یعنی عورتوں کے محل کے اندر عورت کے کپڑے پہن کے اس نے نوکری کر لی. تھا مرد لیکن عورت کے کپڑے پہن کے ایسا بن ٹھن گیا کہ سچ مچ عورت لگتا تھا. اور ادھر جا کے اس نے نوکرانیوں کے اندر زنا کرنا شروع کیا. گناہ ہے زنا، عظیم گناہ ہے. زنا کس کو کہتے ہیں؟
کہ جس کے ساتھ شادی نہیں کی اس کے ساتھ ہم نے تعلقات جوڑے، یہ زنا ہے اور ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ نکاح جس سے ہوا ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے کا بد خیال کرنا بھی گناہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے بہت دفعہ ہماری روزی رزق بند ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ اس ملک میں رہنے کی وجہ سے ہمارے بہت سے جوان آدمیوں کو مذہب کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی سوسائٹی کی خرابیاں بدیاں اس کو پکڑ لیتی ہیں۔ ہماری قوم کے اندر اس قسم کے بہت سے واقعات بنتے ہیں کہ ہمارے مرد، ہماری عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد بھی وفادار نہیں رہتے، بے وفائی کرتے ہیں، دوسرے عورتوں یا دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری روزی خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری بے آبروئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری ہیلتھ خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اولاد خراب بنتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے، بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں۔ ان تمام خرابیوں کا بیان کرنے جاؤں تو 2 گھنٹے تک میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، لیکن اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جہاں بھی عورت مرد کے اندر زنا ہوتا ہے، جہاں بھی عورت مرد کے اندر بے وفائی ہوتی ہے، سب سے پہلے تو ایمان تو بھاگ جاتا ہے اور پھر اس کو دنیاوی مشکلیں پکڑ لیتی ہیں، دل کا سکون بھاگ جاتا ہے، اندر جلتا ہے، جلاپا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، انجانا خوف کوئی ہے نہیں لیکن خوف پیدا ہوتا ہے، تندرستی خراب ہوتی ہے، بے آبروئی ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، مذہب بگڑ جاتا ہے۔ یہ نسو اس طرح اندر زنا کرتا تھا۔ آخر ہر گناہ کی ایک حد آتی ہے، جب گناہ کا گھڑا بھر جاتا ہے نا تو پھر وہ پھوٹتا ہے اور لازم پھوٹتا ہے۔ کتنا بھی چھپا کے گناہ کیا جائے کبھی نہ کبھی وہ ظاہر ہو ہی جائے گا، آج نہیں ہوگا 20 برس کے بعد ہوگا، لیکن ہوگا۔ ایک دن کسی رانی کا ہار چرایا گیا، رانیاں بہت تھیں، بادشاہ سے شکایت کی، اس نے جتنی بھی باندیاں، نوکرانیاں، غلامڑیاں تھیں سب کو اکٹھا حکم کیا اور ایک آدمی کو کہا ان کو لائن میں کھڑا کرو، پہلے ان کی کوٹڑی کی تلاشی لو، پھر ان کے بدن کی تلاشی لو۔ نسو نے ہاتھ چرایا نہیں تھا، نسو تو گناہ کرتا تھا، زنا کرتا تھا، لیکن لائن کے اندر اس کو بھی کھڑا کیا گیا۔ اب یہ گھبرایا، ہار تو چوری نہیں کیا لیکن اس کو خوف یہ ہوا کہ تلاشی لیتے لیتے جو عورت سب کے بدن کی تلاشی لے رہی ہے، جب وہ میرے بدن کی تلاشی لے گی اور اس کو پتہ لگا کہ میں مرد ہوں تو اسی وقت میری گردن کاٹنی چاہیے۔ اس خوف سے وہ کانپنے لگا۔ اب پہلی بار اتنے برسوں کے بعد اس کو اس کا خیال آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے، پروردگار کا خیال کرنے لگا۔ کہتا ہے اے خدایا آج مجھے بچا لے، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں زندگی بھر کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اندر اندر روئے۔ تلاشی لینے والی جو سپاہی عورت تھی وہ تلاشی لیتے 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 اس کے نزدیک آ رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ عورت نزدیک آ رہی ہے تیسے تیسے اس کی بے چینی، اس کا دکھ بڑھتا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ سچ مچ اگر کوئی آدمی صدق دل سے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی تو وہ بخش دیتا ہے۔ وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، الرحم الرحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ پروردگار ہے۔ اس کا نام تواب الرحیم ہے، توبہ کو رحمت سے قبول کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ والی جو عورت کھڑی تھی اس کے بدن میں سے ہار نکل آیا اور یہ بچ گیا۔ اسی وقت یہ چلا گیا اور ساری زندگی اس نے نیکی سے گزاری، پھر اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، عبادت میں اور رہابت کے اندر اس نے
رہبانیت کی زندگی گزار لی. خدا تعالیٰ نے اس کی اس توبہ کو ایسا قبول کیا کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر کیا کہ تم بھی ایسی توبہ کرو کہ جیسی نسو نے توبہ کی تھی. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ وعدہ کہ دوبارہ میں نہیں کروں گا. توبہ از این ایگریمنٹ. توبہ از اے پرومس ناٹ ٹو ریپیٹ دیٹ گناہ دیٹ سن. ہم تو روز توبہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، پھر وہی گناہ کرتے ہیں. اس لیے جو بار بار توبہ کرتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس کو میں پنش کرتا ہوں، اس کو میں سزا دیتا ہوں. ہمارے بہت سے دکھ ہیں اور وہ دکھ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے. خدا کہتا ہے کہ کوئی ایسا دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. خدا ظالم نہیں، خدا بے انصاف نہیں، خدا کروڑ نہیں، خدا سخت نہیں، خدا خراب نہیں. وہ دوسرے کو دکھ کیوں دے گا؟ ایک اچھا انسان دوسرے کو دکھ نہیں دیتا تو وہ پروردگار دوسرے کو کیوں دکھ دے گا؟ جتنے بھی دکھ ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. خدا نہیں دیتا. خدا سزا ضرور دیتا ہے. وہ ایک جج کی طرح ہے. چور کو پکڑ کے پولیس جج کے سامنے لے جاتی ہے، مجسٹریٹ اس کو 6 مہینے 12 مہینے کی سزا دیتا ہے. تو سزا تو جج نے ضرور دی مگر اس کے گناہ کی وجہ سے. وہ قاضی ہے، فیصلہ کرنے والا خدا ہے، ججمنٹ دینے والا خدا ہے. گناہ ہمارے ہیں. اسی لیے ہم کو مذہب دیا گیا کہ ہم اپنے مذہب کی عبادت میں، بندگی میں، نیکی میں، خدا کی یاد میں، اس کے ذکر کے اندر اپنی زندگی گزاریں تاکہ خدا تعالیٰ ہم کو سکھ دے دے، راحت دے دے. سکھ دل میں رہتا ہے. آدھی روٹی کھا کے بھی انسان بادشاہوں سے زیادہ سکھی ہوتا ہے، حالانکہ بادشاہ کو سکھ ہوتا ہی نہیں. سکھ دل میں سے نکلتا ہے. سکھ انتر کی دولت ہے. امیری غریبی کو سکھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے بس سمجھو کہ وہ سکھی ہے، وہ تو لپٹایا ہوا ہے. خدا تعالیٰ نے اس کو بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں. وہ اپنے حساب کتاب اور بینک بیلنس کے اندر ہی پڑا ہوا ہے. وہ آدمی کہ جب خدا رزق دیتا ہے اور اس میں سے خدا کا حق ادا کرتا ہے، جس کو ہم دسوند کہتے ہیں، تو خدا خوش ہو کے اس کی روزی میں برکت دیتا ہے. میں نے لفظ برکت کہا، اس کا ایسا مطلب نہیں سمجھنا کہ جس آدمی نے دسوند دی ہے، ایسا مان لو کہ $1000 کی آمدنی ہوئی اور $125 اس نے حضرت امام کے فرمان سے دسوند دیے، تو باقی جو $875 ہے رات کو وہ سو کے صبح جب ہی اٹھے گا تو وہ 1600 1650 بن جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہاں برکت کا مطلب یہ ہے کہ رزق کھاؤ گے، تندرستی ملے گی، سکھ ملے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی چنتا ویادی نہیں ہوگی، اریٹیشن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں ہوگی. اس کو گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دل میں سکون رہے گا، گھر میں شانتی رہے گی، میاں بیوی میں محبت رہے گی، بچوں اور فیملی کے اندر سکھ شانتی رہے گی، بیماری کم آئے گی. ایسے بہت سے سکھ ملیں گے جو دسوند دینے سے ملتے ہیں. آئے خدا تعالیٰ کے پیغمبر نبی کو حکم ہوتا ہے مومنوں سے زکوٰۃ لے کے ان کو دعا دو اور ان کے رزق کو پاک کرو. دسوند دینے سے ہمارا رزق پاک ہوتا ہے. ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے تو اس کا حق ہے. یہ روزی رزق وہ دیتا ہے، اس کا حق ادا کرو. دسوند دینے سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے، سکون ملے گا، سکھ ملے گا. اتنا ہی نہیں، دوسری بہت سی بدیوں سے بچنے کی طاقت ملے گی، سمجھ ملے گی. اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو دینداروں. ہم کو ہمارے اسماعیلی مذہب میں سے بڑے بڑے فائدے ملتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ایسی اچھی مذہب کی یہ چیزیں اور ٹونک والی دوا ہے، ہم لوگ اپنے مذہب کے اس سے بے درکار ہو گئے. ہم نے ایک ویٹ اتارنے کے لیے، ویٹ کہتے ہیں یوں ہی ایسا کسی آلو کے اوپر، پوٹیٹو کے اوپر تھوڑی مٹی لگی ہوتی ہے، ہم اس کو ایسا کر کے جھاڑ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ویٹ اتارنا.
جماعت خانے میں آئے، دعا کرا کے بیٹھ گئے. میں نے آپ کو شروعات میں کہا نا کہ بہت سے ایسے ہیں وہ سجدہ کرتے ہی نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں، الحمدللہ ایمان ہے تبھی تو جماعت خانے میں آئے، لیکن ان کے خیالات باہر گھومتے ہیں. بدن یہاں بیٹھا ہے، خیال باہر ہے، تو اس سے تو مذہب نہیں پلتا. جماعت خانے میں آؤ، دعا کراؤ، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کوشش کرو جماعت خانے میں 5-10 منٹ پہلے آؤ، آ کے بیٹھو، 40 دانے استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، معاف کر دے، بخش دے مجھ کو میرے پیدا کرنے والے، مجھے پالنے والے. میں تیرے پاس اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو عرض کی، امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے لیے نکالو. اس کے بعد 40 دانے یا 101 دانے اگر وقت ہوتا ہے تو صلوات کی تسبیح نکالو. مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں صلوات کی تسبیح بہت نکالو، بہت صلوات پڑھو، اس سے تمہارا زور دن بدن بڑھے گا اور تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں گی. صلوات رسول اور آل رسول کو ہم سلام کرتے ہیں اور پھر وہ ہم کو دعائیں دیتے ہیں، ہمارے اوپر رحمت اترتی ہے. صلوات پڑھنے سے سکون ملتا ہے دل کو، صلوات پڑھنے سے آنے والی بلائیں دور ہوتی ہیں. صلوات پڑھتے ہو تو بہت سی نیک روحانیہ فرشتے آپ کے نزدیک آتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. ایک دفعہ مولانا علی شاہ ماباب امامت کے بارے میں شہاب الدین شاہ کے ساتھ کانی مولے کریم آباد جماعت خانے بامبے میں آئے. بس مولا انٹر ہوئے اور بارش ہونے لگی. زور کی بارش ہوئی، آواز آنے لگی بہت. حاجی کمڑیا کو مولا کہتے ہیں حاجی کمڑیا دیکھو تو بہت بارش ہوتی ہے. کھڑکی کے پاس جا کے واپس آ کے کہتے ہیں مولا بہت بارش ہو رہی ہے. حاجی کمڑیا واپس جاؤ اور دیکھو حساب کرو کہ 1 منٹ میں کتنی بوندیں ٹیپے گرتے ہیں. من میں کہا یہ کون گر سکتا ہے، لیکن حکم ہوا ہے تو گیا، جا کے دیکھا، واپس آ کے کہتے ہاتھ جوڑ کے یا مولا کس کی طاقت ہے کہ 1 منٹ میں کتنی بوندیں ایسی زوردار بارش میں گر سکے. نہیں گر سکتے، نہیں خدا. جماعت کو کہو، جماعت کو سنو. ہے جماعت، مولانا علی شاہ نے میرے کو حکم فرمایا کہ میں حساب کروں 1 منٹ میں اس بارش کی کتنی بوندیں گرتی ہیں. میں نے عرض کی کہ یا مولا تیرے سوا کوئی کی طاقت نہیں گن سکتے. اور واپس جماعت کو کہو کہ جب تم ایک دفعہ ایک صلوات پڑھتے ہو تو فرشتے قلم رکھ دیتے ہیں، وہ اس ایک صلوات کا حساب نہیں کر سکتے. اتنا ثواب تمہیں ملتا ہے. جس طرح بارش کی بوندیں گنی نہیں جا سکتی، اس طرح سے ایک دفعہ صلوات پڑھو گے تو تمہیں اتنا ثواب ہوتا ہے کہ فرشتے بھی گن نہیں سکتے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اپنے بچوں کو سکھاؤ رات کو سونے سے پہلے 14 دانے صلوات کے پڑھا کرو. 14 دانے میں نے اس لیے کہے کہ مولانا علی شاہ ماباب نے ہماری پرانی دعا میں 14 دانے صلوات کے حکم کیا تھا پڑھنے کا. چھوٹے بچوں کو 14 دانے، 7, 8, 10 برس کا بچہ ہو گیا اس کو پوری تسبیح نکالو اور پھر سویا کرو. دیکھو آپ کو اس کی برکتیں آہستہ آہستہ کیسے ملتی ہیں. اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو، عبادت کرو، 10 برابر دو، نیک بنو. میں نے آپ کو یہ زنا کی جو بات کی، ہماری جماعت کے اندر آہستہ آہستہ یہ سڑک گھس رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ خرابیاں بدیاں ہمارے مذہب کے اندر آئیں. مولا نے ہم کو اس دنیا کے اندر یعنی نارتھ امریکہ کے اندر مہربانی کر کے بھیجا ہے تاکہ یہاں آ کے اچھی تعلیم لے سکیں، اچھا علم سیکھ سکیں، اپنی زندگی کو سنوار سکیں، لائف کی بہتری ہو سکے، کوالٹی آف لائف جس کو مولا کہتے ہیں. ہم ادھر آ کے اچھے مکانوں میں موٹر وغیرہ لے کے بیٹھے ہیں. مولا نے ہم کو اس لیے یہاں نہیں بھیجا، اس لیے بھیجا ہے کہ تم اپنی زندگی کی کوالٹی بڑھا سکو، بہتر بن سکو، اچھے بن سکو، آرام سے بن سکو، غریبی دور کر سکو، اچھی تعلیم لے سکو اپنے بچوں کے لیے
اور ساتھ ساتھ اپنے مذہب کا غیر قوم کے اندر پھیلاؤ کر سکو، تبلیغ کر سکو، تاکہ ہم دوسروں کو اپنے مذہب میں لا سکیں۔ انشاءاللہ میرے دل کی یہ ایک اور خواہش بھی ہے، میری دعا بھی ہے، اور مجھ کو کبھی کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ 25 یا 50 برس کے اندر ادھر دوسرے خاص طور پہ وائٹ ریس کے جو لوگ ہیں، یہ سفید لوگ ہمارے مذہب میں بہت آئیں گے۔ میں کل ہی اکبر بھائی سے بات کر رہا تھا، اکبر جمال ہمارے چیئرمین، میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ 50 برس کے بعد خوجے کم ہوں گے اور یہاں کے امریکن زیادہ اسماعیلی ہوں گے۔ مولا نے ہم کو ان ملکوں کے اندر بھیجا، اس میں بڑے بھید ہیں، وہ بھید ہم نہیں سمجھتے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ حضرت امام کے حکم کے اوپر عمل کریں، ہمارا فرض یہ ہے کہ اپنے دین کو مضبوط کریں، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہمارے ایسے خیالات ہوں کہ لوگ ہماری طرف دیکھ کے عزت کی نظر سے دیکھیں۔ یہ چوری، یہ چکاری، یہ زنا، یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ شراب، یہ سگریٹ، یہ جوا بازی، یہ ہمارے مذہب کی چیزیں نہیں ہے۔ ٹی وی کو کئی لوگوں نے ٹی وی کہا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اچھے اچھے لوگ ہیں وہ جماعت خانے نہیں آتے، اس ٹی وی کی بیماری میں لگے رہتے ہیں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ جماعت خانہ چھوڑ دیا ٹی وی کے لیے، دعا چوک گئے ٹی وی کے لیے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ عبادت کرو، ہاں ٹی وی کسی وقت دیکھو۔ ٹی وی تو خاص اچھے اچھے پروگرام کے لیے ہے کہ اس وقت سارے امریکہ میں جو گناہ اور کرائم ہوتا ہے اس کا 75 بلکہ 80% جو بلیم ہے وہ ٹی وی کے اوپر ہے۔ اس میں ایسی ایسی پکچریں آتی ہیں کہ بچے وہ بدماشیاں سیکھتے ہیں، عورت مرد سیکھتے ہیں۔ میرے گھر میں ٹی وی ہے، لیکن مجھے زیادہ شوق کس کا ہے؟ نیوز کا۔ نیوز دیکھتا ہوں، بند کر دیتا ہوں۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں آتی ہیں، کوئی فلمیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں، وگرنہ ٹی وی کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کرنا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس میں بچے خراب ہوتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو تو ٹی وی کے پروگرام بالکل نہ دیکھنے دو۔ کبھی جو ان لوگوں کے بچوں کے چھوٹے پروگرام آتے ہیں، اور وہ بھی جو چھوٹے پروگرام کارٹونز کے اندر آتے ہیں، آپ کبھی کارٹون دیکھو تو آپ کو خیال ہوئے کہ کیا واحیات ہے، بچوں کے دماغ میں بس ایسی چیزیں آئیں گی۔ ان کو علم سکھاؤ، اچھائیاں نیکیاں سکھاؤ، بچوں کو کہو کہ یہ تیرا ماموں ہے، تیرا باپ ہے، یہ تیرا چاچا ہے، تیرا تاؤ ہے، ان کو سلام کرو، ان کی عزت کرو۔ یہ مکھی کمریا جماعت کے، یہ امرکار جماعت کے، یہ بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کے ادب عشمت، سلام، آداب، مراقبہ، یہ ایسی اچھی اچھی عادتیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے۔ ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے، لیکن اپنے مذہب کے سوا کسی ملا مولوی یا کوئی بھی آدمی جو آپ کو کہتا ہے میں آپ کو یہ کر دوں گا، مجھ کو بی بی فاطمہ نے آ کے کہا، مجھ کو عباس نے کہا تم اس کے لڈو بانٹو، تم ایک بکرا ذبح کر دو، تم یہ ایک مرغی ذبح کر دو، یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں۔ عبادت کرو، تسبیحاں نکالو، مولا کے سوا کسی کے اوپر اپنا ایمان نہیں رکھنا، اور اپنے آل اولاد کے لیے سب کے لیے دعائیں مانگو۔ مولا انشاءاللہ آپ کے اوپر دین و دنیا کی دولتیں عطا کرے۔ میری دعائیں ہیں آپ کو، آپ کی آل اولاد کو ہمیشہ سکھی آباد کرے، آپ کا ایمان سلامت رکھے، آپ کا ایمان حق اور درست رکھے، آپ کا ایمان بڑھاتا رہے، حقیقتی سمجھ کے دے، مولا نیک توفیق دے دے، مولا اپنی شناخت اور اپنی معرفت دے دے، رسول سکریت میں پورے رہو، نیک اعمال میں پورے رہو، بدیوں برائیوں گناہوں سے مولا آپ کو دور رکھے، آپ کی اولاد کو دور رکھے، دین و دنیا کی خوشیاں دے دے، برکتیں دے دے، دولتیں دے دے، سکھ دے دے، انتر کی شانتی سکون دے دے، کٹمب قبیلے جملے جماعتوں کے اندر صلاح محبت دے دے۔ مولانا حضرت امام آپ کو تندرستی دے دے، کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کے دکھ دور کر دے، آپ کی مشکلیں دفع کرے، آپ کی بلائیں دور رکھے۔ مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کے اوپر حاضر رہے، اور کیا کہوں، مولا آپ کو ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔ آنند آنند کاری اور سرو اول شاعت میں پایا، جی ملو
سا